السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر آپ لوگوں کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ اپنی آراء لے کے آ رہا ہوں۔ جو چیز میں نے نوٹ کری ہے کہ ہم لوگ فیملی ٹرمز کے اوپر کہ جی ہمارے فیملی ٹرمز ہیں، فیملی تعلقات ہیں، اور ایک دوستوں کو، غیر محرموں کو اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں اور اپنے گھر والی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں ان لوگوں کو، اور روٹی ووٹی بھی ان کے ساتھ مل کے کھاتے ہیں۔ جس چیز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ کام کرتے ہیں ہم علیہ الصلاۃ والسلام، تو اس کے نتائج بہت برے ملتے ہیں ہم کو۔ پتہ چلتا ہے جی عورت دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی، پتہ چلتا ہے جی بیٹی بھاگ گئی کسی اور کے ساتھ، پتہ چلتا ہے جی اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ تو یہ سب خدا را ان چیزوں سے بچیے آپ لوگ۔ عورت کو اتنا موقع نہ فراہم کریں، ایک اصول اپنا زندگی کا اپنائیں کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں کو کس طرح رکھنا ہے، دینی تعلیم دینی ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس سے ہماری کافی چیزیں بچت ہو جائیں گی، کافی مسائل پہ فرق پڑ جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ اور بیٹیوں کو یا بیوی کو یا موبائل ہم دیتے ہیں تو اس موبائل پہ بھی خود بھی نظر مار لیا کریں کہ یار کہاں بات کر رہی ہے، کہاں نہیں کر رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کس کے ساتھ بیزی ہے یہ۔ ان سب چیزوں کو ہم نے ہی نوٹ کرنا ہے۔ اور تیسری میں ایک بات بتاؤں کہ آپ کسی کے گھر میں پتھر ماریں گے تو آپ کے گھر میں بھی کوئی پتھر مارے گا۔ اگر آپ کسی کی بہن کو چھیڑیں گے آپ کی بہن کو کوئی چھیڑے گا، کسی کی بیٹی کو چھیڑیں گے آپ کی بیٹی کو کوئی چھیڑے گا۔ عربی میں ہے کہ ایک احفظ اللہ یحفظک، کہ آپ اللہ کے جو اصول ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کریں، جو قوانین ہیں اس کی حفاظت کریں تو اللہ پاک آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں پتھر نہیں ماریں گے نا تو آپ کے گھر میں بھی کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ یہ میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ کسی گھر میں پتھر نہیں ماریں گے تو آپ کے گھر میں بھی کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ پاک سیدھا سیدھا فرما رہے ہیں الطیبون للطیبات، اچھے اچھوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، خبیث خبیثوں کے لیے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور اکثر لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، رزق کی تنگی کی شکایت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اعمال کی طرف بھی تو نظر ماریں نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کی طرف نظر ماریں کہ ہمارا اگر رزق تنگ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یہ تو قرآن کے سیدھے سیدھے سے فیصلے ہیں۔ ہم ایک تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم صرف قرآن کو برکت کے لیے اپنے گھر میں ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کے، خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ یار یہ برکت رہے گھر میں۔
پڑھتے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کا اجر جو ہے 10 نیکیاں ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ الف لام میم حرف، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف کی 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، لام کی 10 نیکیاں ملیں گی، میم کی 10 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف کی 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو یار کم از کم دن میں فجر کے ٹائم اگر آپ پڑھیں، بے شک 2 صفحے پڑھ لیں، 3 صفحے پڑھ لیں، 1 صفحہ پڑھیں ضرور، اس کو پڑھیں ضرور۔ اور رزق کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اس کے لیے راستہ کھول دیں گے اور رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو اکثر لوگوں کو تقوی کے معنی نہیں پتہ۔ تقوی کے معنی جو ہیں اللہ کے ڈر کے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے ہم نے کوئی غلط کام کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک قدم اٹھایا، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے اور اللہ کے ڈر سے ہم نے اس قدم کو واپس لے لیا، تو یہ تقوی ہے۔ جب یہ چیز آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو آپ متقی ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پھر ہم اس کے لیے راستہ کھول دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنے زندگی میں تقوی اختیار کرنا چاہیے، تو سارے کام آسان ہو جائیں گے آپ کے تقوی اختیار کرنے سے۔ استغفار کثرت سے پڑھیے رزق کے لیے، اور اپنی بہن، بہو، بیٹی، ایک اصول بنا لیں آپ کہ بھائی دوستی ہے میرے ساتھ ہے، دوست آیا میرے، اول تو دوستوں کو کثرت سے گھر میں نہ بلائیں آپ۔ اگر کوئی آ بھی جاتا ہے آپ کا دوست، بہت ہی زیادہ کلوز دوست ہے، قریبی دوست ہے، تو مجلس تک، بیٹھک تک آپ کی وہ بیٹھے گا، آئے گا، وہ بھی آپ کے ہوتے بھی آئے گا جب آپ خود موجود ہوں گے، اور وہیں سے آپ نے اس کو جو کچھ کھانا کھلانا ہے تو کھانا کھلا دیا، چائے پانی پلا دیا، اور اس کو خدا حافظ۔ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو کبھی اس کے سامنے نہیں فلانی اوے جا کے وہ چیز لے کے آ، ذرا پانی لے آ، فلانی چیز لے آ، یہ چیزیں نہ کریں۔ ان کی حفاظت کریں، بیٹیوں سے پیار کرنا سیکھیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور یہ جنت میں جانے کا سبب بنے گے آپ کے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔